سڑکیں جیم ہیں، اکانومی جیم ہے، اس کے علاوہ رائٹنگ چل رہی ہے، ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ احتجاج ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ پاکستان کے مین سٹریم میں کسی کو بھی بنگلہ دیش کے بارے میں کوئی انفارمیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ ڈسکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جو 47 سے 71 تک آپ کا پارٹ رہا، اس کی لوکل سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ آج ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر احتجاج جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے، بیکاز کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ سید مزمل حسین پاکستان کے بہت بڑے مفکر ہیں اور ساتھ ساتھ جرنلسٹ بھی ہیں، ٹی وی اینکر ہیں۔ انہوں نے ایک ولاگ بنایا ہے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے اوپر، اور پھر انہوں نے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش ایک ایسی قوم ہے وہ اپنا حق لینا جانتی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے، انہوں نے دکھایا ہے دنیا کو کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنا حق لے کر ہی رہتے ہیں۔ اور بھی انہوں نے ایک ایک کر کے تمام پوائنٹس کے اوپر بات کی۔ کیا کچھ کہا ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ان کی ویڈیو دیکھیں گے، بعد میں اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جڑے رہیے گا انت تک، آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو کر لیں جی سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 3 2 1 اینڈ کیو۔ پاکستان میں جب آپ باہر جائیں لوگوں سے بات کریں تو پہلا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں حقوق ملیں گے، ایکسپلوٹیشن ختم ہوگی، استحصال ختم ہوگا، اور کس طرح سے جو لوگ ہم پہ جبر کر رہے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے گی۔ تو جواب اس کا کیسے دینا ہے، یا کس طرح سیاسی پارٹیوں سے، حکومت سے، ریاست سے، اداروں سے اپنے حقوق لینے ہیں، اس کا جواب میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے عوام نے دیا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ سروس بالکل بند ہے، سڑکیں جیم ہیں، اکانومی جیم ہے، اس کے علاوہ رائٹنگ چل رہی ہے، ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ احتجاج ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ پاکستان کے مین سٹریم میں کسی کو بھی بنگلہ دیش کے بارے میں کوئی انفارمیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ ڈسکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جو 47 سے 71 تک آپ کا پارٹ رہا، اس کی لوکل سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ آج ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر احتجاج جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے، بیکاز کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ۔ تو بنگلہ دیش کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق ڈیلی سٹار رپورٹ کرتا ہے، جو ان کا ٹاپ پیپر ہے، کہ 131 لوگوں کی جان جا چکی ہے، 131 پیپل ہیو ڈائیڈ۔ ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سسٹم بند ہے۔ 14 جولائی سے یہ احتجاج شروع ہوئے ہیں۔ یہ احتجاج ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کوٹا ریفارم موومنٹ چل رہی ہے۔ کوٹا ریفارم موومنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2018 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوٹا ریفارم موومنٹ پہ احتجاج اسی لیے شروع ہوتا ہے یونیورسٹیز سے، یعنی کہ ڈھاکہ یونیورسٹی، راجشاہی یونیورسٹی وہاں کی، مولانا بھاشانی یونیورسٹی، اس کے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ جو سرکاری نوکریاں ہیں اس میں سے 30% نوکریاں فریڈم فائٹرز جو کہ 1971 میں پاکستان کے خلاف لڑے ان کے بچوں کو جاتی ہیں، جو کہ غلط ہے، ان کو میرٹ پہ کمپیٹ کرنا چاہیے۔ تو اوورال 56% آف دی انٹائر گورنمنٹ جابز آر ریزروڈ فار کوٹا سسٹم کو قوم بناتی ہے، اور ہم ہجوم کے ہجوم ہی رہ گئے اور وہ لوگ قوم بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک 130 لوگ جانیں دے چکے ہیں، اور اس کا رزلٹ دیکھیے آخر میں جیتا کون؟ یہی اسٹوڈنٹ جیتے۔ 7 اگست کو فیصلے کی سنوائی ہونی تھی ہائی کورٹ میں کے فیصلے کی، سپریم کورٹ میں، لیکن وہ کورٹ جلدی کھلی۔ اتوار کو وہ کورٹ کھلی، اور وہ کورٹ کھلنے کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے 21 جولائی کو؟ سپریم کورٹ دوبارہ سے میرٹ پرسنٹیج کو انشور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 30% فریڈم فائٹرز کے لوگ، جس کو حسینہ واجد اپنے ہی کرونیز کے درمیان بانٹ رہی تھی تاکہ اس کو ووٹ ملتے رہیں، کیونکہ عوامی لیگ کے لوگوں سے ہی تعلق تھا فریڈم فائٹرز کا، اور وہ بی این پی کو اکیوز کر رہی تھی کہ یہ جماعت اسلامی کے سپورٹر ہیں، اسی لیے یہ سب غدار ہیں۔ تو کورٹ نے پبلک پریشر میں آ کے اس 30 کو 5% کر دیا، اور اب 93% سرکاری نوکریاں بنگلہ دیش کا نوجوان میرٹ کا امتحان دے کے حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو 55 سے 56% کوٹا سسٹم تھا وہ کم ہو کے 7% پہ آ گیا۔
ریاست کے 7%. اداروں نے گھٹنے ٹیک دیے طالب علم کی طاقت کے سامنے، صرف اور صرف نیابتہ طالب علم جس کا جذبہ تھا صرف اور کلیئرٹی تھی اور کلٹ نہیں تھی دماغ میں، یوں وہ کسی کے لیے مرنے نہیں اپنا آئے۔ سینہ انہوں نے آگے رکھ مارو 131 لوگوں نے کس لیے جان دی؟ گورنمنٹ نوکری کا کوٹا کم کرنے کے لیے۔ 2018 میں انہوں نے روڈ سیفٹی کے لیے احتجاج کیا، جانے دیں کہ سڑک پہ چلنے کے لیے ایک بہتر نظام لے کے آؤ۔ پاکستان اگلے 50 سال تک بھی ان ایشوز پہ احتجاج نہیں کر سکتا، اتنا کانشیس ہے ایک بنگالی اسٹوڈنٹ۔ مجھے تو اتنی انسپریشن فیل ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا دماغ وہاں پر ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں کیوں نہیں؟ کہ لوگ اپنا حق چھیننے کے لیے سینکڑوں میں جانے دینے کے بعد بھی نہیں روک رہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد احتجاج ختم نہیں ہوا ابھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا ہے پہلے ان کو بھی چھوڑو اور ہوم منسٹر ریزائن کرے کیونکہ اس نے ہمارے خلاف وائلنس کروایا ہے، اس کے بعد ہم دھرنے ختم کریں گے۔ آج تک احتجاج کر رہے ہیں۔ ویورز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس نے کس طرح سے اپنے مطالبات کو منوایا۔ سپریم کورٹ یعنی پبلک پریشر میں آ کر سپریم کورٹ بھی اتوار والے دن کھلی، اور پھر انہوں نے جو شیخ حسینہ نے کوٹا سسٹم اپنے ہی لوگوں کو دے رکھا تھا جن کا تعلق عوامی لیگ سے تھا، وہ مجبور ہوئی، یعنی شیخ حسینہ مجبور ہوئی، اور پھر ساتھ میں سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ واپس لیا، اور اس کو دیکھتے صرف 7% پہ وہ کوٹا سسٹم کو لے کر آئے ہیں، اور اب 93% جتنے بھی لوگ ہیں نا، 93% بنگلہ دیش میں وہ اوپن میرٹ کے ذریعے بھرتی ہوں گے بھائی سرکاری جابز میں۔ کتنی بڑی خبر ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیشیوں نے بتایا ہے کہ بھائی ہم کوئی جتھا نہیں ہے لوگوں کو، ہم ایک قوم ہے، اور جب ایک قوم لڑتی ہے، جب ایک اسٹوڈنٹس کا ایک پورے کا پورا بڑا، میں کہتا ہوں کہ پورے بنگلہ دیش میں جہاں جہاں کوئی اسٹوڈنٹ تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فریڈم فائٹرز کے دادا اور پھر دادے کے پوتے کو، پھر پڑپوتے کو، نسل در نسل آگے دیکھیں نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے فریڈم فائٹر کو دے دی فیور، اس کے لیے تو ہم چپ ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ ان کے بیٹے کو دے دی، بیٹی کو دے دی، سن اور گرینڈ سن کو دینے کا کیا مطلب؟ مطلب ڈاٹر کو دینے کا کیا مطلب؟ یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بتا دیا، دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں، وہ ہم کر بھی سکتے ہیں، یعنی جو ناجائز ہے اس کو ہم اپنے زور سے، ہم اپنی عوامی طاقت سے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو وہ ختم کر کے انہوں نے دکھایا بھائی صاحب۔ بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں، کمنٹ سیکشن میں جائیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔